بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کی جانب سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 16 ربیع الثانی 1444 ہجری مطابق 11 نومبر 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 17ویں قسط، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کا چچا انہیں بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیتا، ان سے اسلام چھوڑنے کے لیے کہتا، مگر وہ کہتے کہ میں کبھی کفر نہ کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مسجد حرام میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس پر مشرکین نے انہیں اتنا مارا کہ بمشکل جان بچ پائی۔ ابو فقیہہ جن کا نام افلح تھا، ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا۔ مصعب بن عمیر جب مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ایک بار قریش مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر انہیں ہی مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور چہرہ اس قدر سوج گیا کہ پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ شام تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، مگر انہیں اطمینان نہ ہوا۔ اسی حال میں دوسرے کے سہارے چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کو دیکھ لیا تب جا کر انہیں اطمینان ہوا۔ بعض صحابہ کو تو اونٹ گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیا جاتا۔ حضرت صہیب رومی مسلمان ہوئے تو قریش ان کو اس قدر اذیت دیتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب انہوں نے مدینے کو ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا کہ اپنا سارا مال و متاع چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ انہوں نے نہایت خوشی سے یہ منظور کیا اور سارا سامان چھوڑ کر وہ ہجرت کر گیا۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی حضرت سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر جب یہ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ قریش نے مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچائی، یہ مذکورہ اوپر کچھ جو باتیں بیان کی گئیں، یہ ہلکی سی جھلک ہے، ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ ظلم کا کوئی طریقہ بچا نہ تھا جو قریش نے ان بے بس مسلمانوں پر استعمال نہ کیا ہو۔ پھر یہ تو جسمانی تکلیفوں کی مثال ہے، ورنہ وہ جس طرح رات و دن مسلمانوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتے، جس طرح انہیں ہر وقت خوف میں مبتلا رکھتے، اس کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ پاک نے ایک جگہ مسلمانوں کو جب وہ طاقتور ہو گئے تو ان کی پرانی حالت یاد دلاتے ہوئے کہا کہ یاد کرو جب تم بہت تھوڑے اور کمزور تھے، تمہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد کے ذریعے تم کو طاقت پہنچائی۔ سورہ انفال آیت نمبر 26۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بالکل شروع دور کے مسلمانوں نے کیسی بے بسی اور خوف کے حالت میں یہ سخت دن گزارے ہوں گے۔ اللہ پاک ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ ذکر و موعظت۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 اہم نصیحتیں۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ایک شخص، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، لیکن نصیحت مختصر ہو۔ اس صحابی کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ نمبر 1، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز ایسی پڑھو کہ گویا تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ نمبر 2، زبان سے جب کوئی ایسی بات مت نکالو جس کی وجہ سے کل تمہیں کسی سے معذرت یا معافی مانگنی پڑے۔ نمبر 3، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی دنیا کا سامان ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 23545۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ تینوں نصیحتیں کتنی اہم، جامع اور زندگی کو پرسکون بنانے والی ہیں۔ جب انسان کو نماز پڑھتے ہوئے احساس ہو جائے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے تو اندازہ کیجئے کہ اس کی نماز میں کس قدر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اس کا دل و دماغ کتنا حاضر رہے گا، اسے نماز پڑھنے اور اپنے مالک سے مناجات اور دعا کرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ اسی طرح انسان کو جب یہ احساس ہو جائے کہ اس کی کسی بات سے اسے خود ہی شرمندہ ہو کر کسی سے معافی یا معذرت کرنی پڑ سکتی ہے تو ذرا سوچئے وہ گفتگو کس قدر احتیاط سے کرے گا، وہ قلم کتنا سنبھال کر اٹھائے گا، پھر وہ ہر لمحے اس بات کا خیال رکھے گا کہ اس کی زبان یا اس کے قلم سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی تقدیر میں اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اسے مل کر رہے گا،
جو اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے وہ اسے پا ہی نہیں سکتا. تو اندازہ کیجئے کہ اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا, وہ کتنی چین و راحت کی زندگی بسر کرے گا. لیکن جب اسے یہ خیال ستانے لگے کہ اسے رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں, سوار ہونے کے لیے اچھی سواری نہیں, لگژری زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت نہیں, جبکہ اس کے دوست کے پاس عیش و آرام کی ساری دولتیں میسر ہیں, تو سوچیے اس کی زندگی کتنی بے سکونی میں گزرے گی. کیا وہ دوسروں کے سکھ کو دیکھ کر ہمیشہ دکھی نہیں رہے گا؟ اس لیے ہمیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی راحتیں اور سعادتیں نصیب ہوں, تو ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع دھیان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ہمیں زبان اور قلم کو درست استعمال کرنا ہوگا اور قناعت کی عادت ڈالنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے نوازے, آمین. دستک کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے. اکثر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو وہ جو صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان بھی کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. اپنے فائدے کے لیے وہ اپنا ضمیر, اپنی غیرت, اپنی قوم کو بھی بیچ سکتے ہیں. انہیں اپنی قوم سے زیادہ اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایسے لوگ وقتی طور پر کچھ حاصل کر لیں, مگر تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے سے زیادہ اپنی قوم کا فائدہ چاہتے ہیں. اگر قوم کے مفاد کی خاطر انہیں اپنا ذاتی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو وہ کر لیتے ہیں. وہ اپنی قوم کے لیے اپنی شہرت, عزت, اپنا عہدہ, منصب سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ایسے لوگ قوم کے ہیرو کہلاتے ہیں اور تاریخ انہیں سلام کرتی ہے. اب ہمیں ہماری سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے. یہ مضمون اپنی تلاش کتاب سے لی گئی ہے, صفحہ نمبر 52, من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.